الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں، ایک قانون فطرت ہے اور یہ انسانی زندگی کے لیے ضروری بھی ہے، وہ ہے کسی چیز میں تسلسل رہنا، ایک چیز مسلسل رہے، تسلسل باقی رہے. کہتے ہیں نا کاروبار ہمیشہ رہے، تسلسل رہے، اس میں تسلسل. ہماری خاندانی روایات میں تسلسل رہے، ہماری حکومت میں تسلسل رہے، ہمارے خاندانی عہدے تسلسل کے ساتھ چلتے رہے، ہمارے رسم و رواج تسلسل کے ساتھ چلتے رہے. یہ دنیا میں ایک فطرتی جذبہ ہے تسلسل کا، یہ مسلسل چیز آتی رہے. پھر جس کی نظر میں جس چیز کی اہمیت ہوتی ہے وہ چاہتا ہے کہ یہ چیز مسلسل رہے. ایک باپ ہے، اس کی نظر میں دولت کی بڑی نظر ہے، قیمت ہے، تو وہ جاتے جاتے وصیت لکھ جاتا ہے، زندگی میں اولاد کو نصیحت کرتا ہے، بیٹے یوں کاروبار کرنا، تمہاری خوشحالی کا یہ تسلسل رہے گا. کسی کی نظر میں اولاد کی اتفاق کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، وہ بلاتا ہے، بیٹے ایک بن کے رہنا. ایک باپ جانے لگا، اس نے اپنی اولاد سے ایک لکڑی منگوائی، کہا بیٹے توڑ دی. کہا دوسری لے کے آ، اس نے وہ بھی توڑ دی. کہا تیسری لے کے آ، اس نے وہ بھی توڑ دی. اب بہت سارے لکڑیوں کا مجموعہ اکٹھا کر کے بیٹے کو دیا، کہا بیٹے اب اسے توڑو. اب وہ توڑ نہ سکا. کہا بیٹے اکٹھے رہو گے تو یوں ہی طاقتور رہو گے، اکٹھے رہو گے یوں ہی طاقتور ہوگے. تو کسی کے یہاں اتفاق کی بڑی قیمت، تو جاتے جاتے اس کی نصیحت کرتا ہے. کسی کے یہاں خاندانی عزت کی بڑی قیمت کہ اولاد کو نصیحت کر کے بیٹے ماں باپ کی عزت کا خیال رکھنا، اپنے خاندان کی لاج رکھنا، اپنے ماں باپ کا خیال رکھنا، اپنے آبا و اجداد کی عزت رکھنا، کہیں انہیں رسوا نہ کرنا، اس کی نصیحت کی جاتی ہے. تو تسلسل فطرتی جذبہ ہے. جس چیز کی قیمت دل و دماغ میں بیٹھی ہوتی ہے، آدمی چاہتا ہے کہ اس میں یہ تسلسل رہے. اگر ساری زندگی کی محنت دوڑ دھوپ دیکھیں گے تو اس کے پیچھے یہی تسلسل کا جذبہ ہے کہ ہمارا گھر ہمیشہ خوشحال رہے، ہمیں سوسائٹی میں ہمیشہ عزت ملے، گاڑی ہمیشہ ہی ہمارے پاس رہے، گھر اسی طرح بڑا اور شاندار اور اعلیٰ سوسائٹیوں کے اندر ہو. تو محنت کے پیچھے آپ کو یہی جذبہ نظر آئے گا تسلسل کا، کہ یہ چیز ان کے پاس رہے. تو جس چیز کی جو محبت ہوتی ہے، قیمت ہوتی ہے، عظمت ہوتی ہے، اس کی تسلسل چاہنا یہ فطرتی جذبہ ہے. اللہ اکبر. اللہ رب العزت نے حضرات انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی وصیتیں، نصیحتوں کا تذکرہ فرمایا. وہ بھی چاہتے تھے کہ ہماری اولادوں میں یہ تسلسل رہے، ہماری نئی نسل میں یہ تسلسل رہے. ہاں
ان کی نصیحتوں کا تذکرہ کیا ہے. ایک باپ خود نبی اپنی اولاد سے کہہ رہا، اور اولاد بھی ایسی جن کا ایک طرف باپ ہے، باپ، اور پھر چچا، اور پھر دادا، اور پھر پردادا. ہاں، ایک نبوت کا سلسلہ ہے. حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام خود نبی، آپ کے والد حضرت اسحاق نبی، آپ کے چچا حضرت اسماعیل نبی، آپ کے دادا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نبی. وہ اپنی اولاد سے کہہ رہے ہیں جس اولاد کے رگوں میں 4 نبیوں کا خون ہے، نبوت ہی نبوت. ہاں، اب انہیں نصیحت کر رہے. ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت. یہاں ایک نبی بھی تسلسل چاہتا ہے کہ میری نئی نسل کے اندر بھی یہ چیز پیدا ہو. کیا کہا؟ ما تعبدون من بعدی، تم میرے بعد کس کی پرستش کرو گے؟ اللہ اکبر. ایک باپ چاہتا ہے کہ میری اولاد میں صحیح عقیدے کا تسلسل رہے، اللہ کی فرما برداری کا تسلسل رہے، غیرت ایمانی کا تسلسل رہے، جوہر ایمان کا تسلسل رہے، ایمان کی قدر و قیمت ان کے دل و دماغ میں رہے، اس کا تسلسل رہے، ایمانی زندگی، فرما برداری والی زندگی کا تسلسل رہے. یہ ایک نبی کی چاہت ہے. اس لیے کہ نبی کی چاہت میں کس کی قیمت ہے؟ ایمانی زندگی کی. بلکہ عشق ہزار بدگمانیاں، جب کسی سے محبت ہو جاتی ہے تو بدگمانیاں بھی ساتھ ہی ہوتی ہیں. جب کسی چیز کی قیمت دماغ میں بیٹھ جائے تو تشویش بھی رہتی ہے. جب کسی چیز کی اہمیت آ جاتی ہے تو فکر بھی ساتھ پیدا ہو جاتی ہے. تو حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے یہاں سب سے زیادہ قدر و قیمت ایمانی زندگی کی تھی، تو چاہا کہ اس کا تسلسل رہے. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بھی اللہ سے کہنے لگے وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک. اے اللہ ہمیں اپنا فرما بردار رکھنا اور ہماری نئی نسل کو بھی فرما بردار رکھنا. ہمیں بھی فرما بردار رکھنا، ہماری نئی نسل کو بھی فرما بردار رکھنا. یہ فرما برداری کا تسلسل ہماری نسل در نسل چلتا رہے. سوچ اپنی اپنی ہے. جیسے سوچ ہے نا کہ یہ عہدے ہماری نسلوں میں چلتے رہیں، یہ فیکٹریاں ہماری نسلوں میں چلتی رہیں، یہ کاروبار ہماری نسلوں میں چلتا رہے، ہاں، یہ خاندانی ٹھاٹھ باٹ ہماری نسلوں میں چلتا رہے، یہ جسے کہیں کہ خوشحال زندگی ہماری نسلوں میں چلتی رہے. یہ ایک سوچ ہے. اور ایک سوچ یہ بھی تھی کہ یہ ایمانی زندگی ہماری نسلوں میں چلتی رہے. ہاں، یہ ایمانی زندگی، فرما برداری کی زندگی ہماری نسلوں میں چلتی رہے. یہ سوچ تھی اس دھرتی کے سب سے زیادہ سمجھدار انسانوں کی. یہ سوچ تھی اس دھرتی کے سب سے زیادہ روشن خیال انسانوں کی. یہ فکر تھی اس دھرتی کے سب سے زیادہ عقل مند انسانوں کی کہ ہماری نئی نسل میں یہ روایت زندہ رہے، فرما برداری والے، اللہ کی فرما برداری زندہ رہے، ان میں یہ تسلسل باقی رہے. اس لیے ایک بوڑھا، یہ بزرگ بھی بڑے جہانی دیدہ تھے، یہ نبی، انہوں کے سامنے قوموں کی تاریخیں تھیں، قوموں کی تہذیب کا انجام تھا، اچھے خاندانوں کے اولادوں کے بگڑ جانے کی ساری تاریخ بھی ان کے آنکھوں کے سامنے تھی. تو انہوں نے سب کو اکٹھا کیا. ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنی. بنی میں سب آ گئے، بیٹے بھی آ گئے، پوتے بھی آ گئے، نواسے بھی آ گئے، نواسیاں بھی آ گئے. سب سے کہا اللہ اکبر. حالانکہ ان اولادوں نے کس ماحول میں آنکھ کھولی؟
جن کی پشتوں میں نبی گزرے ہیں اور نبیوں کا خون جن کے رگوں میں ہے، انہوں نے اس ماحول میں سوائے اللہ کے سامنے جھکنے کے اور دیکھا کیا ہوگا؟ راتیں بھی اسی اللہ کی یاد میں ان کی نظروں میں، اور دن کے اجالے بھی اللہ کی یاد میں۔ وہ تو فضائی ایسی تھی جہاں ہر وقت اللہ کی رحمت نے سایہ کیا ہوا تھا، جہاں تذکری اس مولا کے، جہاں غیر کے تذکری نہیں تھے۔ لیکن وہاں بھی اگر فکر ہے تو اس بات کی کہ میرے بعد تمہاری زندگی کیسے گزرے گی۔ تو نبی کی یہ وصیت، یہ نصیحت اللہ نے قرآن میں محفوظ کر دی، سمجھایا کیا چیز قابل فکر ہے، کیا چیز قابل تشویش ہے، کس چیز کے لیے اپنی اولاد کی فکر کرنی چاہیے، اپنی نسل سے اطمینان کس چیز کی حاصل کرنی چاہیے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ کسی حد تک ان کے کھانے کی بھی ضرورت، اس کی فکر، پینے کی بھی فکر، اس کی تعلیم کی بھی فکر، اس کا اچھا روزگار کی بھی فکر، لیکن یہ سب فکریں چھوٹی اور ان کی ایمانی زندگی کی فکر سب سے بڑھیا فکر ہے۔ اگر آج کا مسلمان اپنے دماغ کے کسی خانے میں تلاش کرے یہ فکر تو کہیں نظر نہیں آئے گی۔ کتنے افسوس کی بات ہے، پتہ نہیں یہ اس کے اپنے اندر ایمان کی کیا قیمت ہے، پتہ نہیں یہ خود اسلام کو کیا سمجھتا ہے۔ قسم خدا کی اگر یہ ماں باپ اولاد کے سچے خیر خواہ ہوتے اور ان کی نظروں میں کچھ ایمان اور اسلام کی قیمت ہوتی تو ان کی نظر، ان کی فکر سب سے زیادہ یہی ہوتی کہ میری اولاد بھوکی رہے تو کوئی بات نہیں، ہاں پیاسی رہے تو کوئی بات نہیں، تنگ کوٹھی میں زندگی گزارے تو کوئی بات نہیں، فقر اس کے گھر میں ڈیرے ڈال لے تو کوئی بات نہیں، لیکن ایمان کے لحاظ سے تو وہ مالدار ہو، اسلام کی زندگی تو اس کی زندگی میں ہو، یہ سوچ ہوتی پہلے۔ لیکن نہ آج مسلمان کی اپنی زندگی میں اس ایمان اور اسلام کی قیمت ہے، نہ اپنی زندگی میں، اور نہ اس کے دل کے کسی خانے میں یہ تشویش اور فکر ہے کہ میری نئی نسل کا کیا بنے گا، نئی نسل کا کیا بنے گا۔ باقی ساری فکریں اسے ستا رہی ہیں، سوچتا بھی ہے، بیٹھتا بھی ہے، مشورہ بھی کرتا ہے، بلکہ باقی جتنی فکریں ہیں کوشش کرتا ہے کہ ان کو باقی جتنے اس کی زندگی میں تسلسل چل رہے ہیں، خوشحالی کے، اچھے کھانے کے، اچھے پینے کے، اچھے عہدے اور منصب کے، جتنے تسلسل چل رہے ہیں، اپنی اولاد کو ان کے خطرات سے بھی بچاتا ہے اور ایسے اسباب اور وسائل بھی مہیا کرتا ہے تاکہ زندگی کا انداز میں تسلسل باقی رہے۔ ان کو خطرات سے بچاتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ یہ فقیر بن جائے، ایسا نہ ہو کہ بہکاری بن جائے، ایسا نہ ہو کہ یہ کسی مصیبت میں تکلیف میں آ جائے، بچانا چاہیے۔ لیکن اس سے زیادہ ضرورت تھی کہ میری نئی نسل کے اندر ایمانی زندگی باقی رہتی اور اسے اس خطرات سے بچاتا جہاں اس کا ایمان خطرے میں پڑ سکتا ہے، ان حالات سے بچاتا جہاں اس کی ایمانی زندگی خطرے میں پڑ سکتی تھی، اور اس کے لیے ایسے اسباب، ذرائع، احوال پیدا کرتا جہاں اس کی ایمانی زندگی کا تسلسل محفوظ رہے، جہاں اس کی رب کی فرما برداری محفوظ رہے، ایسا ماحول اسے مہیا کرتا، ایسے حالات اس کے ارد گرد لے کے آتا، اسے ایسے ماحول میں لے کے جاتا تاکہ یہ تسلسل باقی رہے۔ بڑا بد نصیب ہیں جنہیں آج اپنی نسل کی ایمانی زندگی کی فکر نہیں ہے، کل قیامت میں یہ نئی نسل اس کا گریبان پکڑے گی، گریبان پکڑے گی۔ یہ ایک نبی اور اتنا پاکیزہ ماحول اور ایسی پاکیزہ فضا، لیکن جاتے جاتے آج کی زبان میں اگر یوں کہوں تو وہ یوں کہہ رہے کہ میرے پشت قبر پہ نہیں لگے گی جب تک کہ مجھے یہ اطمینان نہ ہو جائے کہ تم میرے بعد کس کی فرما برداری کرو گے، جب تک مجھے یہ اطمینان نہ ہو جائے۔ میں آخری سانس لے رہا ہوں لیکن مجھے ایک فکر ستائی جا رہی ہے، بے چینی ہے، تشویش ہے کہ میرے بعد تمہارا کیا ہوگا۔
تو ان سارے اولاد نے، بیٹوں نے، نواسوں نے ایک زبان کہا، نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدا ونحن لہ مسلمون۔ ابا پریشان نہ ہو، ہاں جس رب کے سامنے ہم نے اپنے دادا کو، نانا کو، چچا کو انہیں سجدہ کرتے دیکھا ہے، ہاں، اور جس فضا کے اندر جس کی بڑائی اور عظمت ہم نے دیکھی ہے، ہم اسی کے سامنے سر جھکائیں گے اور اسی کے مکمل فرما بردار رہیں گے۔ مسلمان اپنے خواہشات کو نظر انداز کر کے، اپنے مفادات کو نظر انداز کر کے، اپنی چاہتوں کو نظر انداز کر کے، اپنی طبیعت اور خواہشات کو نظر انداز کر کے اللہ کے سپرد اپنے آپ کو کر دینا، یہ مسلمان ہے۔ کہنے لگے وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، ہم اسی کے فرما بردار رہیں گے۔ میرے عزیزو، آج اس کی فکر پہلے سے زیادہ ہے۔ آج خطرات میری نسل کے لیے بہت ہیں، آج میری نئی نسل کے خطرات بہت ہیں۔ پہلے گھر میں برائی نہیں تھی، اب گھر کی دہلیز تک برائی پہنچ چکی ہے۔ پہلے گلیوں میں برائی نہیں تھی، اب گلیاں گناہوں سے بھر چکی ہیں۔ پہلے تعلیمی اداروں کے اندر ایمانی ماحول تھا، اب تو وہاں ان سے ایمان چھینا جا رہا ہے، اب تو ان سے ایمان سے انہیں وہاں محروم کیا جا رہا ہے۔ اب تو ماں باپ کو اپنی نئی نسل کی زیادہ فکر کی ضرورت ہے۔ لیکن میرے عزیزو، جس کی قیمت اور عظمت ہوتی ہے فکر بھی اسی کی لگتی ہے نا۔ اللہ کرے ہمارے اندر ایمان کی قیمت سمجھ میں آ جائے، ہمیں سمجھ میں آ جائے کہ اسلام کیا دولت ہے، ایمان کیا سرمایہ ہے، تب ہمیں اندر سے بے چینی شروع ہوگی کہ میری اولاد کا ایمان کیا بنے گا۔ پھر اسے ان خطرات سے دور رکھیں گے جہاں اس کا ایمان لٹ جاتا ہے، جہاں جن فضاؤں میں اس کی ایمان کے ڈاکو بہت ہیں، پھر اپنی اولادوں کو وہاں سے بچائیں اور ایسے ماحول میں لائیں گے جہاں ان کی ایمان محفوظ رہ سکے۔ تو آج ہر مسلمان کو اس کی فکر کی ضرورت ہے، وہ اپنا محاسبہ کرے کہ میرے اندر یہ احساس ہے، میرے اندر یہ تشویش اور فکر ہے کہ میری اولاد کا ایمان کا کیا ہوگا۔ کبھی زندگی میں اب تک یہ احساس ہوا؟ ہاں؟ بس اوقات آدمی چونکہ یہ دولت بہت آسانی سے میسر ہو جاتی ہے، ابا اماں خاندانی طور پہ، نسلی طور پہ مسلمان تھے، موروثی ایمان اسلام مل گیا ہے، اندازہ نہیں ہوتا یہ کتنی قیمت، بڑی دولت اللہ نے بے مانگے دے دی ہے، قیمت کا اندازہ نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ۔ حضرات صحابہ رضوان اللہ اجمعین، ان کی زندگی کبھی پڑھا کریں، اپنے بچوں کے سامنے اس کی تعلیم کرایا کریں، ان کے تذکرے کیا کریں، پھر ان کی زندگی میں نظر آئے گا کہ ان کی نظروں میں ایمان کیا دولت تھی، اور اس کی خاطر انہوں نے کون سی مشقت خندہ پیشانی سے برداشت نہیں کی۔ سنتے ہیں واقعات، خبیب کو پھانسی پہ لٹکا دیا گیا، کیا جاگیر کا مسئلہ تھا؟ کیا بلال کو تپتی ریت پہ انگاروں پہ لٹا دیا، کیا جاگیر، عہدہ اور منصب کو لڑائی تھی؟ کیا ابو سلمہ کو گھر سے بے وطن کر دیا، بیوی چھین لی، بیٹا چھین لیا، سارا سرمایہ مکہ والوں نے، ساری منڈی سے کمائی دولت چھین لی؟ کیا ان کا جھگڑا کوئی بازار کا تھا؟ کیا چیز تھی یہ؟ سارا ان کی زندگی میں نقشہ کیا نہ دکھا رہا ہے؟ ان کی نظروں میں ایمان کی قیمت تھی، حضور نے ایمان کی خاطر ساری قربانی دے دی، ایمان کا سرمایہ ہر حال میں بچایا ہے۔ تو آج بھی اگر ہم آئندہ نسل کا ایمان بچانا چاہتے ہیں تو میرے عزیزو، یہ انبیاء کی نصیحتوں سے روشنی لینے کی ضرورت ہے کہ کیا چیز ان کی نظروں میں قیمت تھی، کس کی اہمیت تھی، اور پھر انہوں نے کون سے وسائل اختیار کیے، کہاں اپنی اولادوں کو ماحول دیا جس سے ان کا ایمان بچا، اور کس طریقے سے انہیں ان خطرات سے محفوظ رکھا جہاں ان کا ایمان خطرے میں آتا ہے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی یہ سچی فکر نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔